بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولنگ ایجنٹ کون ہوتا ہے اور اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی حلقے یو سی یا وارڈ میں انتخابی امیدوار ہر پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ میں ہر وقت موجود نہیں رہ سکتا۔ اس لیے پولنگ ایجنٹ اس امیدوار کا نمائندہ ہوتا ہے جو پولنگ بوتھ میں اس کے تحفظات کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ ایک پولنگ کی بلڈنگ ہے۔ اس کے اندر کئی پولنگ اسٹیشن ہو سکتے ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے کئی بوتھ ہو سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں ہر بوتھ میں 2 بیلٹ باکس ہوں گے، ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین کا، جبکہ دوسرا وارڈ کے کاؤنسلر کا۔ پولنگ ایجنٹ کو پولنگ بوتھ میں بیٹھنا ہے اور بیلٹ باکسز کی نگرانی کرنی ہے کہ اس میں صحیح ووٹ پڑے اور صحیح طرح گنتی ہو کر ریکارڈ کا حصہ بنے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ ایسے بلاک کوڈ یعنی محلے کے پولنگ ایجنٹ بنیں جہاں آپ خود رہتے ہوں، تاکہ آپ اکثر ووٹرز کو جانتے ہوں اور آپ کو اپنا ووٹ ڈالنے میں بھی آسانی ہو۔ لیکن ایسا نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو جہاں کا پولنگ ایجنٹ بننا ہو اس کی لسٹ کی کاپی آپ کے پاس کئی روز پہلے سے ہو اور اس میں آپ کی پارٹی کے حامیان ہائی لائٹ یا ٹک ہوئے ہوں۔ پولنگ بوتھ میں بیٹھنے سے پہلے آپ کے پاس یہ تیاری ہونی چاہیے: پانی کی بوتل، جوس، بسکٹ، ٹافی وغیرہ، ضروری دوائیں جو آپ کھاتے ہوں، فل چارج موبائل جس میں معقول بیلنس موجود ہو، اس کے ساتھ چارجر یا پاور بینک۔ پارٹی کے علاقائی ذمہ دار یعنی چیف پولنگ ایجنٹ جو اسی پولنگ اسٹیشن سے باہر ہوں، ان کا نمبر، امیدوار کا فون نمبر اور پولیس کا ایمرجنسی نمبر، 10، 20 اور 50 روپے کے کچھ نوٹ، اوریجنل شناختی کارڈ اور 5 عدد کاپیاں، امیدوار یا علاقائی ذمہ دار یعنی چیف پولنگ ایجنٹ کے دستخط شدہ کم از کم 3 اجازت نامے، ووٹر لسٹ کی فائل جس میں ووٹر لسٹ، کچھ خالی کاغذات، فارم 11، فارم 12 اور کاربن پیپرز موجود ہوں، 2 عدد قلم یعنی بال پین، پولنگ ایجنٹ کا بیج، پن یا کلپ۔ پولنگ یعنی ووٹ ڈالنے کا آغاز 8 بجے صبح ہوگا، لیکن پولنگ ایجنٹ کو صبح 7 بجے پولنگ اسٹیشن پہنچنا ہوگا تاکہ ابتدائی کارروائی کو ٹھیک سے دیکھ سکے۔ پولنگ ایجنٹ اپنے بوتھ کو ڈھونڈ کر اس میں جلد پہنچ جائے اور ایسی سیٹ کا انتخاب کرے جہاں سے ووٹنگ کا عمل ٹھیک سے دیکھا جا سکے۔ پولنگ ایجنٹ کو حکومتی افسران یعنی اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر 2 خالی بیلٹ باکس دکھائیں گے اور اس کا ڈھکن لگا کے اس میں چاروں طرف ایک پیلے رنگ کی سیل لگائیں گے۔ بیلٹ باکس کا ڈھکن لگاتے وقت خصوصی توجہ دینی ہے کہ آستینوں میں بھرے جعلی ووٹس ڈبے کے اندر نہ ڈالے جائیں۔ دونوں بیلٹ باکسز کے 4 یعنی کل 8 سیل نمبر اپنے پاس نوٹ کرنا ہے اور شام کو ڈبہ کھلتے وقت ان 8 سیل نمبرز کی تسلی کرنی ہے کہ وہی ان ڈبوں میں لگے ہیں۔ دونوں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز آپ کو اپنی بیلٹ بک کے نمبرز بتائیں گے، انہیں آپ جا کر چیک بھی کر لیں۔ ایک بک ہری ہوگی جسے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ووٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ دوسری سفید ہوگی جو کہ کاؤنسلر کی ہوگی۔ دونوں میں 100 بیلٹ یعنی ووٹس ہوں گے۔ 100 ووٹرز آنے کے بعد دوسری بیلٹ بک شروع ہوگی، اس کا نمبر بھی آپ کو نوٹ کرایا جائے گا، سفید کا الگ اور ہرے کا الگ۔ پولنگ کے اختتام پر اگر کوئی بیلٹ بک نامکمل استعمال ہوئی ہو تو اس کا استعمال شدہ سیریل لکھنا ہے، مثلا 45 ووٹ استعمال ہوئے اور 55 رہ گئے۔ بیلٹ رسید بک کے حسابات اور تعداد فارم 12 پر لکھی جائے گی۔ جب ووٹنگ 8 بجے شروع ہوگی تو ایک ایک کر کے ووٹرز آئیں گے۔ پولنگ آفیسر ان کے ووٹ کی بک نمبر اور سیریل نمبر پکارے گا۔ آپ کو اسی بک نمبر میں وہی سیریل نمبر ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر پولنگ آفیسر اس ووٹر کے شناختی کارڈ سے اس کا نام اور نمبر پکارے گا، تو آپ نے اپنی ووٹر لسٹ میں اسے چیک کر کے کاٹنا ہوگا۔ اپنی ووٹر لسٹ میں ووٹر کی عمر دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ووٹر اصلی ہے یا نہیں۔ شبہ ہونے کی صورت میں
یا آپ جانتے ہوں کہ آنے والا شخص اصل ووٹر نہیں ہے تو اس کا شناختی کارڈ چیک کریں۔ شک گہرا ہونے کی صورت میں خالی کاغذ پر لکھ کر دینا ہوگا اور 20 روپے فیس جمع کرانی ہوگی۔ اس کو چیلنج ووٹ کہتے ہیں اور اس کا تھیلا بھی الگ ہوگا۔ اگر آنے والے ووٹر کا نام پہلے ہی سے لسٹ میں کٹا ہوا ہو تو اس شخص کا ووٹ ٹینڈر ووٹ کے تھیلے میں جائے گا۔ آپ اسے الگ شمار کریں۔ اگر آنے والے ووٹر کے انگوٹھے پر پہلے ہی سیاہی لگی ہے تو اسے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر ووٹر صحیح ہے تو پولنگ آفیسر اپنی لسٹ میں سے اس کا نام کاٹے گا اور اس کے انگوٹھے پر سیاہی لگائے گا۔ آپ بھی اپنی لسٹ میں سے اس کا نام کاٹیں اور فائل کے آخر میں بنی تعداد میں سے بھی ایک نمبر پر نشان لگا دیں۔ اگر اندازہ کر سکیں کہ ووٹر کس پارٹی کا ہے تو ایک الگ کاغذ پر پارٹی وائز تعداد بھی لکھتے جائیں۔ دونوں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ووٹر کو ایک ایک بیلٹ دیں گے، ایک ہرا ایک سفید، جس کے پیچھے مہر لگا کر دستخط کریں گے۔ ووٹر دونوں بیلٹ اور 9 خانوں والی مہر لے کر پردے کی جگہ یا آڑ کی جگہ ووٹ پر مہر لگائے گا۔ اس کے بعد اپنے ووٹ کو طے کر کے ایک ایک ووٹ دونوں بیلٹ باکسز میں ڈالے گا۔ یہاں یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ وہ دونوں باکسز میں ایک ایک ووٹ ہی ڈالے، جعلی یا بوگس اضافی ووٹس باکسز میں نہ ڈالنے پائے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد ووٹر فوراً بوتھ سے چلا جائے اور باتوں میں نہ لگے۔ آپ کو ہر گھنٹے بعد باہر موجود پارٹی ذمہ دار کو میسج کے ذریعے صورتحال بتانی ہے کہ کس پارٹی کے اندازاً کتنے ووٹ پڑے اور کل کتنے ووٹ ہو گئے۔ آپ کی لسٹ میں جن حامیان کے ووٹ ہائی لائٹ یا ٹک ہوں اور جو ڈل چکے ہوں ان کی اطلاع میسج کے ذریعے باہر موجود ذمہ دار کو دیجیے تاکہ وہ ان کے علاوہ ووٹرز کو کال کر کے ووٹنگ کے لیے اسٹیشن بھیج سکے۔ اگر بوتھ میں رش لگ جائے تو کھڑے ہو کر مشاہدہ کریں اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے ایک ایک ووٹر کو اندر بلانے کی درخواست کریں۔ کسی بڑی دھاندلی یا مشکل کی صورتحال میں ویڈیو بنائیں اور اپنے پارٹی کے نمائندے یا امیدوار سے فون پر بات کریں اور تحریری شکایت پریزائڈنگ آفیسر کو نوٹ کرائیں۔ ہر شکایت یا چیلنج ووٹ کی کاربن کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں جس میں حکومتی عہدیدار کے دستخط اور مہر موجود ہو۔ اگر ایک بیلٹ باکس بھر جائے تو اسے کونے پر رکھ دیا جائے گا، لیکن وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے اور کسی کھڑکی یا دروازے کے پاس نہ ہو کہ اس میں جعلی ووٹ ڈالے جائیں۔ بھرے ہوئے باکس میں ووٹ ڈالنے کی جگہ 5ویں سیل لگا کر اسے بند کیا جائے گا۔ اس کا بھی آپ کے پاس نمبر نوٹ ہونا چاہیے۔ اس باکس میں جتنے ووٹ پڑے ہیں اس کی تعداد بھی ساتھ ہی نوٹ کریں۔ نئے بیلٹ باکس میں بھی 4 سیل لگائی جائیں گی، ان کے نمبرز نوٹ کر لیں۔ 5 بجے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن اندر موجود لوگ ووٹ ڈال سکیں گے۔ تمام ووٹرز کے پولنگ اسٹیشن سے جانے کے بعد ایک ایک کر کے بیلٹ باکس کھولے جائیں گے اور ووٹ گنے جائیں گے۔ ہر ووٹ پولنگ ایجنٹ کو دکھا کر اس کی پارٹی کے بنڈل میں شامل کیا جائے گا، یا پھر پہلے سارٹنگ کر کے بنڈل بنا کر بعد میں نشانات دکھا دکھا کر گنتی کی جائے گی۔ جس ووٹ پر 2 مہر لگی ہوں یا برابر سے 2 نشانوں پر مہر لگی ہو، اس ووٹ کو ضائع قرار دیا جائے گا اور الگ تھیلے میں رکھا جائے گا۔ تمام گنتی شدہ ووٹوں کی تعداد اس تعداد کے برابر ہونی چاہیے جتنے صبح سے شام تک اس پولنگ بوتھ میں ووٹ پڑے۔ اس سے فارم 11 بنایا جائے گا اور پارٹی وائز ووٹوں کی گنتی لکھی جائے گی۔ ووٹوں کی کل تعداد بیلٹ کی بکس یعنی بیلٹ کی رسیدوں سے بھی برابر ہونی چاہیے جو صبح سے لے کر شام تک استعمال ہوئیں۔ مثلاً اگر 245 ووٹ پڑے تو 2 مکمل بک رسیدیں اور تیسری کے 45 صفحات استعمال ہوئے۔ اس سے فارم 12 بنایا جائے گا۔ فارم 11 اور فارم 12 پر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں گے۔ دستخط کرنے سے پہلے اپنی کاربن کاپی
माँ हुकूमती अफसर यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत और मोहर के ज़रूर हासिल करें। फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के ओरिजिनल की साफ तस्वीर खींचकर अपने मुताल्लिका पार्टी जिम्मेदार को भी भेजें। तमाम वोट्स अलहदा-अलहदा उनकी पार्टी के लिफाफों में डालकर सील किए जाएंगे और इसके ऊपर उनकी तादाद लिखी जाएगी। इस पर भी आपके दस्तखत होंगे। कोशिश करें कि वॉशरूम या नमाज के लिए जाएं तो जल्द से जल्द वापस आ जाएं। अपनी गैर मौजूदगी में दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट से आने वाले वोटर्स की बुक नंबर और सिलसिला नंबर नोट करने का कहें ताकि आप वापस आकर उन्हें अपनी बुक में क्रॉस कर सकें। पोलिंग बूथ को उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आपकी जगह दूसरा फर्द ना आ जाए। उसको तमाम मालूमात और कागजात देने के बाद ही अपनी जगह से उठें। अगर आप पोलिंग की बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे तो दोबारा आने के लिए नया इजाज़तनामा दरकार होगा और उसके साथ शनाख्ती कार्ड की एक और कॉपी भी लगेगी। फतह की सूरत में शुक्राना अदा करें और सदका दें। ना जीतने की सूरत में इस्तग़फ़ार करें और ये समझ लें कि यकीनन इसी में अल्लाह की हमारे लिए बेहतरी होगी। जज़ाकल्लाह।